بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہماری آج کی نشست کا ہم آغاز کر چکے ہیں. میری آج کی مہمان بشرا خلیق میرے ساتھ موجود ہے. لاہور سے ان کا تعلق ہے. کافی سرگرم ہماری سماجی کارکن ہیں. ان کے بہت سارے حوالے ہیں ان کے پہچان کے، جس پہ آگے بشرا کے ساتھ بات چیت ہوتی رہے گی. بشرا کا نام بہت جانا پہچانا بھی ہے. ان پہ اگر تھوڑی سی لوگ ریسرچ کریں انٹرنیٹ پہ جا کے تو ان کے حوالے سے کافی ڈاکومنٹریز بھی بنی ہیں، کافی آرٹیکلز بھی موجود ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی نیشنل جیوگرافک نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی. اس میں بشرا کا بہت زیادہ بہت بہترین طریقے سے اس کے کام کا ذکر کیا گیا تھا. بلکہ وہ ایک جو تصویر، اگر آپ وہ جائیں، وہ جو ایک تصویر انہوں نے فرنٹ پہ لگائی ہے، اس تصویر میں جتنا پاور ہے تو آپ پڑھنے کے بعد اس سے پہلے بھی آپ اس ایک تصویر کو جب دیکھتے ہیں تو بشرا جس طریقے سے کھڑی ہے، جس طریقے سے ان خواتین کے ساتھ وہ کنیکٹ کر رہی ہیں اور انہیں میں سے لگ رہی ہیں. اور ان کی پہچان یہی ہے کہ جب یہ جنوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، جب اس وقت جن کے ساتھ یہ ہوتی ہے تو یہ انہی میں سے نظر آتی ہے. اور یہی ایک اچھے ایکٹیوسٹ کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اتنا اون کرے کہ وہ ان کے جیسے لگنے شروع ہو جائیں. میں زیادہ بات نہیں کروں، کافی سرگرم ایکٹیوسٹ ہے، لوگ بہت سارے حوالوں سے جانتے ہوں گے. لیکن ہمارے ایک گھنٹے کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم ذرا اور ڈیٹیل میں آج بشرا کو جان سکیں، اس کے کام کو جان سکیں، اور ساتھ میں ابھی جو دنیا کو یہ جو نئے چیلنجز ہیں، نئے حالات ہے، اس میں ہم بشرا کی ویژن کو دیکھیں گے کہ بشرا جسے ایکٹیوسٹ بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں جو ایگزسٹنگ چیلنجز ہوتے ہیں اور اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. تھوڑا سا میں ویمن وائسز کا بھی ذکر ہی کر دوں. ویمن وائسز پاکستان جو ہے، بشرا اس کا شروع دن سے ہی حصہ ہے، اور یہ اس کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان میں بہت ساری خواتین صدیوں سے جدوجہد کر رہی ہے اور ہر شعبے میں کر رہی ہے. ہم صرف ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہے. آپ پولیس کا محکمہ اٹھائیں، آپ صحت کا محکمہ اٹھائیں، ہیلتھ کا اٹھائیں، آپ شاعری کی بات کریں، آپ ادب کی بات کریں، ہر شعبے میں آپ کو خواتین ملتی ہے. لیکن تھوڑا سا ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے حالات ارد گرد ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ساری خواتین کی کہانیوں کے اسٹرگل کی جو تفصیل ہوتی ہے وہ سامنے نہیں آ پاتی. اس لیے پھر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں شاید خواتین اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی، حالانکہ یہ بہت غلط امیج ہے. اس لیے اس امیج کو تھوڑا سا بدلنے کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم تھوڑا سا اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اور ویمن وائسز کے پلیٹ فارم سے ایک تو ہم ان خواتین کو فیچر کریں، پھر ان کو کنیکٹ کر سکیں. بشرا کے ساتھ بات کرنے کا یہ بھی ہے کہ بشرا سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. بہت ساری یوتھ اس وقت ہماری ہے، بہت ساری خواتین ہیں جو شاید بشرا کے کام کو سمجھنے کے بعد بشرا کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں گی، بشرا کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں گی. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ایمپلیفائی ہو. جو خاتون اس وقت پاکستان میں کسی بھی جگہ سے سن رہی ہے یا بعد میں جب یہ پروگرام دیکھے گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بشرا کی آئیڈیا سے، بشرا کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، جن کا ویژن ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنے علاقے میں وہ کام شروع کرے. اور بشرا کے بہاف پہ میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر بشرا کو کوئی اپروچ کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں یہ کام کرنا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ بشرا اسے پیچھے رہے گی، اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. اور اس کے مطلب جتنے اس کے ریسورسز بشرا کے ہوں گے ان ٹرمز آف ٹائم، جو بھی ہوگا، انرجی ہوگا، انویسٹمنٹ آف لرننگ، نالج ہوگا، وہ بشرا ضرور کرے گی. بیکاز میں بشرا کے ساتھ جتنا وقت گزار چکی ہوں، اتنا میں بشرا کو جانتی ہوں کہ میں یہ کمٹمنٹ اس کے بہاف پہ کر سکتی ہوں. سو تھینک یو سو مچ بشرا ہمارے ساتھ آج جوائن کرنے کا. بہت مصروفیت ہے آج کل بھی. تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں، وہ تعارف کرائیں جو نارملی بہت سارے لوگ شاید نہیں پتا، اور ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم سے پتہ چلے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گی اور آپ کو بہت سی مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے ویمن وائسز کے نام سے جو ایک نیا انیشیٹو لیا ہے. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہمارے جیسی عورتیں جن کی سٹرگلز کبھی نظر آ جاتی ہے، کبھی چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو اس کا بہت شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اپنا ماشاءاللہ اتنا کردار رہا ہے عورتوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ ان کا تعلق کسی بھی سیکٹر سے ہو، کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو، تو آپ ان کو ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل کی جو خواہش ہے کہ عورتوں کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی اور وہ سامنے آئیں، یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ آپ نے ویمن وائسز کے نام سے آن لائن یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ ہمیں مہیا کیا ہے. تو میرے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ باتیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ ہی میرے تعارف کے ساتھ وہی ساری باتیں آتی ہیں، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے.
کیونکہ میں ہمیشہ اپنے دل کی بات سامنے رکھتی ہوں اور اپنے دل کی بہت سی مانتی بھی ہوں. تو میں بتانا یہی چاہوں گی کہ جیسے آپ نے میرے تعارف میں بات کی نا کہ نیشنل جیوگرافک چینل نے جس طرح کی تصویر لگائی اور جس طرح کی عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں ان کے ساتھ کنیکٹ کر رہی تھی اور ایسا ہی لگ رہا تھا میں ان کا حصہ ہوں. یہ بات بالکل درست ہے. میں انہی عورتوں میں سے ہوں. وہ عورتیں جن کے پاس نالج نہیں پہنچتی ہے, انفارمیشن نہیں پہنچتی ہے, تعلیم کے بہت محدود وسائل ہوتے ہیں یا پھر شاید کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ وہی عورتیں ہیں جن میں سے میرا سمجھے کہ ابھار ہوا. میں جہاں سے نکلی میرا تعلق ایسے ہی خاندان سے تھا, خاندان سے ہے ابھی بھی, اور جو کہ ایک مذہبی اور ایسا خاندان جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیاں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو لڑکوں کی بہت سی امید لگا کے مائیں بہت ساری بیٹیاں بھی پیدا کرتی ہیں. یہ ایسا ہی گھرانہ تھا. میری ماں کو بھی بہت شوق تھا کہ ان کا کوئی بیٹا ہو, لیکن بہت ساری بیٹیاں ماشاءاللہ 4 ان کے گھر پیدا ہوئیں تو تھوڑی سی کبھی کبھی مایوس بھی ہو جاتی تھی. لیکن جب میں پیدا ہوئی تو پھر میرا نام انہوں نے رکھا ہی اسی لیے بشرا, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی فرینڈز اور سرکل میں اور ارد گرد یہ سوچ موجود تھی کہ بشرا کا نام مطلب گڈ نیوز ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری دے گا. تو پھر میرا بھائی بھی پیدا ہوا میرے بعد, تو وہ واقعی میری گھر میں نا ایک اور ہی طرح سے ورتھ اور ویلیو بن گئے. لیکن اوور آل گھرانہ جو ہے وہ میرا ایسا ہی تھا کہ جس میں لڑکیوں کو بس تعلیم دے دو مگر تھوڑی سی محدود سی ہو, اور ان کے فیصلے بھی جو ہیں وہ گھر کے بڑے افراد ہی کریں, زیادہ تر مرد کرتے تھے. اور لیکن میری بہنوں کی شادیاں جو ہیں وہ چھوٹی عمر میں ہی, سمجھ لی چھوٹی عمر سے مراد ہے کہ 17 یا 18 سال کے ہوئے تو جتنی تعلیم ہوئی کافی, اور اس کے بعد شادی ہو جائے گی. لیکن میرے والدین نے بھی جب میرے سے یہ بات کی کہ اچھا جی اتنی سی تعلیم میٹرک ایف اے ہو گیا ہے تو بس اب کافی ہو گیا, تو شادی وادی کی بات چلائی, تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ اب کے بار آپ جس بشرا سے بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور خواب جو ہیں وہ اپنے دل اور دماغ میں بنا چکی ہوئی ہے, اور اس میں تعلیم ایک اہم میرا خواب ہے کہ میں وہ چاہتی ہوں کہ میں بہت پڑھوں آگے اور میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. اور میں شکر گزار ہوں اپنے پیرنٹس کی اور ان لمحوں کی جن میں میں نے ان سے بات کی کہ میں ابھی شادی یا فیملی نہیں بنانا چاہتی, میں پڑھنا چاہتی ہوں, تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں, کچھ ایکسپوجر چاہتی ہوں. اور میں اپنی فیملی, اپنے خاندان کی لڑکیوں اور ارد گرد کی جو حالات دیکھتی تھی تو میں ان سے مطمئن نہیں ہوں. میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس طرح کے حالات ہیں کہ عورتوں کی جو ایک محدود قسم کی زندگی ہے, صرف ایک ہی دائرے میں وہ گھوم رہی ہیں, میں ان سے مطمئن نہیں ہوں. لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ کر لوں. تو وہ جو ایک چھوٹا سا زندگی میں چانس ملا, لمحہ ملا, میں نے اس میں گیو اپ نہیں کیا. میں نے اپنے والدین کے ساتھ بات کی اور پھر میں نے اپنی تعلیم کو آہستہ آہستہ آگے بڑھایا. بہت ساری تعلیم میں نے پرائیویٹلی ہی کی, اور یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا کہ جب مجھے موقع ملا, اور میں سمجھتی ہوں میرے والدین نے بہت میرا پھر اس وقت ساتھ دیا, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ہماری روایتوں کو بھی بہت زیادہ چیلنج نہیں کرتی, لیکن دھیرے دھیرے اپنا راستہ بھی بناتی ہے, جس سے میں نے اپنے رشتے ختم نہیں ہونے دیے تھے یا ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیا تھا. تو وہ پھر میں نے اپنی جب میں پہنچی یہاں تک ماسٹرز میں نے فرینچ لٹریچر میں کیا, تو یہ سب کے لیے بہت حیران کن بات تھی. جو بھی سنتا تھا حیران ہو جاتا کہ ہمارے جیسے کلاس جس طبقے سے میرے والدین کا تعلق تھا وہ محنت کش طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, تو وہاں پر ایک لڑکی جس کے خاندان میں لڑکے بھی یونیورسٹی تک نہیں پہنچتے اور یہ گئی بھی یونیورسٹی میں, تو پھر کون سا سبجیکٹ اس نے چوز کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ میں شاید بہت مشکل پسند بھی تھی شروع سے, تو اور گیو اپ کرنا نہیں چاہتی تھی, بات کرنے پہ یقین کرتی تھی. تو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے خاندان والوں کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ جاری رکھتے رکھتے تعلیم کے وہاں تک پہنچی کہ میں نے قانون کی تعلیم بھی حاصل کی, میں نے ماسٹرز بھی کیا, اور بہت سارے ایسے کورسز بھی کیے جس سے کہ مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مہارتوں کی جو ضرورت تھی وہ بھی میں نے کیا. اور پھر میرا خاندان بہت خوش تھا, میرے والدین میرے پہ ہمیشہ بہت فخر کرتے رہے, بہت پیار ملا, بہت عزت. اور میں اپنے آپ کو بھی سمجھتی ہوں کہ یہ وہ میرا جذبہ تھا جو میں شروع سے ہی دیکھتی تھی کہ عورتوں اور لڑکیوں کو اگر تعلیم پوری نہیں مل رہی تو کیوں نہیں مل رہی. اور اگر ہم بات کریں اپنے والدین کے ساتھ, اور ان کی جو ایک خواہش ہے کہ ان کی بیٹیاں
ना सिर्फ उनका नाम रोशन करें बल्कि साथ साथ खानदान की एक इज्जत और वकार में इजाफे का भी बायस बने, तो आई थिंक कि बात चलाई जा सकती है और फिर धीरे धीरे आप अपनी मंजिल के रास्ते तलाश करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बुशरा। आपकी बातों में आपने जो 2 चीज़ें बता दी, हम बहुत सारी यूथ भी जब सुनती है और कभी कभी यूथ गिला करती है कि वो डायरेक्शन लेस है, कोई इनको गाइड करने वाला नहीं है, फिर मैं कहती हूँ कि आप ऐसे लोगों की बातें सुने जिस तरह आज हम बुशरा से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही है इसमें वो लीडरशिप की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो उस पर बात कर रही है। और उसमें आपने 2 बता दिए कि एक तो आप जो सोसाइटी में ट्रेंड होता है, आप जैसे लोग उस ट्रेंड के साथ ही चलते, आप अपना रास्ता चुनते हैं और आप चैलेंज करते हैं, और फिर ये कि उस चैलेंज में ये है कि फिर आप उसको कामयाब करके ही अपने आप को छोड़ते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई नाकामी भी आते हैं तो उसका जिम्मेदारी आप किसी और को नहीं देते, उसका जिम्मेदार आप अपने आप को ठहराते हैं। और मुझे पता है कि जब हम जितनी हमारी स्ट्रगल है, जितनी आपकी स्ट्रगल है, हम हमेशा अपने जो जहाँ पे हम नाकाम होते हैं हम वहाँ से भी सीखते हैं, हम एकदम कामयाब नहीं होते। दूसरा, हम औरतों के लिए बिल्कुल चैलेंजिंग होता है। ऐसा नहीं होता कि ये बहुत आसान रास्ते होते हैं, जाहिर आपने अपने लिए चुने होते हैं, आपने पूरे खानदान की नॉर्म्स को एक तरफ रखा और आपने एक नया तजवीज़ दी, एक नया रास्ता चुना और एक नया तरीका इख्तियार किया अपनी मंजिल को पाने के लिए, तो वो कोई आसान काम नहीं होता है। वहाँ पे आपकी साबित कदमी और आपका खुद एतमादी और आपका बाकी सबके साथ बातचीत जारी रखते हुए अपने रास्ते निकालना, वो एक मेरा ख्याल है कि बहुत सारे इकट्ठे ही फ्रंट्स खुल जाते हैं जहां आपको अपने आप को प्रूफ भी करना पड़ता है। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारी नाकामियां भी हुई, कई ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें मैं फेल भी हो जाया करती थी, लेकिन मैंने कभी अपने आप को ये नहीं सोचा कि, और मुझे पता होता था कि हालात क्या है, किन हालात से मैंने अपने आप को आगे निकाला है। तो ऐसे बहुत सारे मुश्किल मोड़ आए, लेकिन सिर्फ यही तहैया किया हुआ था कि गिरेंगे, कपड़े झाड़ेंगे, फिर उठ के चल पड़ेंगे, फिर चल पड़ेंगे, रुकना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अहम बातें हैं जो लोगों को सुननी चाहिए और फिर इसी को अपने पल्ले बांध देना चाहिए। अच्छा, फिर आपने एक और बात की, हमें फख्र होता है कि हमारे जो रूट्स होते हैं, हमें इसमें कोई वो करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यही हमारी पहचान होती है और तभी आप वहाँ से निकलते हैं, आप मिसाल बनते हैं दूसरों के लिए। और अच्छा, दूसरा ये है कि हम जब बुशरा आज एक लीडर है, ठीक है, उनके अपने एक रिकग्निशन है, जब आपके पास नेशनल ज्योग्राफिक जैसा प्लेटफॉर्म आपके पास आता है, आपकी स्टोरी डॉक्यूमेंट करके दुनिया को बताता है, इसका मतलब है कि आपका एक ब्रांड बन गया है। अभी जब ये ब्रांड बन गया है तो अगर हम हमेशा कहते हैं ना लोगों को कि अगर हम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे तो ना किसी बड़े खानदान से ताल्लुक है, ना कोई ज्यादा पैसे थे, ना कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वो था। तो वो जो आपकी कहानी है वो लगती है। बुशरा, मुझे एक चीज बता दें, हम आएंगे आपके इदारे के काम की तरफ भी आएंगे, मुझे बताएं कि क्या ये बहुत इजी नहीं होता कि हम कहीं जॉब कर लें, किसी और के इदारे में काम कर लें? एक इदारा हम क्यों बनाते हैं? आपने एक इदारा क्यों बनाया? क्योंकि तो बहुत मुश्किल काम होता है। ये बात बड़ी आपने दिल को छू जाने वाला सवाल किया है, और वो मुश्किल ही नहीं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन मैं आपको एक यकीन है, जब आपका अपने दिल से एक जो आवाज़ उठती है कि आप करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, तो मैंने अपने दिल की आवाज़ को कभी दबाया नहीं, मैंने उससे हमेशा मौका दिया है कि वो मुझे पता चले कि मैं क्या करना चाहती हूँ। और फिर मेरे पास कुछ अल्फाज होते हैं, फिर कुछ ख्यालात भी होते हैं, और मैं नाकामी से नहीं डरती, सबसे बड़ी बात है। और मैं गिव अप नहीं करती, जिसको कहते हैं ना कि आपने थोड़ा सा 2 कदम चले और फिर आप या तो थक गए, या फिर ये हुआ कि आपको वो कामयाबी नहीं मिली जो आपने सोचा था या आपने आइडियलाइज किया हुआ था। पहली बात तो है कि मैं आइडियलाइज नहीं करती चीज़ों को, मैं प्रोसेस पे बिलीव करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि चलिए कदम उठाते हैं, देखते हैं इससे क्या निकलता है। तो मैं अपने हर उठाए हुए कदम से बहुत कुछ सीखती भी हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि उस सीखे हुए से को याद भी रखूँ कि उसमें क्या नाकामी आई, क्या कामयाबी आई, ताकि मैं और लोगों को बता सकूँ, क्योंकि हमारा ताल्लुक उन्हीं लोगों में से है जहाँ लोगों के लिए कोई रास्ते पहले से कुछ चुनकर बना कर नहीं देता है। जहाँ तक बात है कि नौकरी और ये काम, तो फिर ये यकीनी बात है कि बहुत सारे जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको अपनी मौशी हालात को सामने रखते हुए बहुत से फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन मैंने हमेशा अपने जोरे बाजू पे और अपनी सलाहियतों पे यकीन भी किया है। तो फिर मैंने अपने लिए रास्ते और जगह भी बनाई ताकि मैं ऐसा और मैं मुझे हमेशा से ये
रहा है कि ऐसे दोस्त भी इर्द गिर्द मिले जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ऐसे उस्ताद मौजूद थे जो शायद मुझे अपनी शागिर्दी में तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मैंने खुद उनको देख देख के बहुत सीखा और मैंने इंस्पायर भी किया, और किसी एक को उस्ताद नहीं बनाया, मेरे बहुत से उस्ताद हैं और उनकी जो जो काबिलियत है और जो जो उनकी खसूसियात हैं, मैंने इसीलिए कहा कि किसी एक शख्सियत को या एक सोच को मैं आइडियलाइज नहीं करती, मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ, और मैं ऐसी ऐसी विक्टिम और सर्वाइवर्स खवातीन हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी लड़कियों की माएँ हैं जो खुद विक्टिम थी, सफ़र कर रही थी, तो मैंने देखा गाँव की एक आम औरत जो है वो इस सारी सफरिंग में से अपने आप को कैसे एडजस्ट करती है, कैसे अपने रिलेशनशिप को रीबिल्ड करती है, कैसे अपनी स्पेस को रिक्लेम करती है, तो मैंने उनसे बहुत सीखा। मैंने बहुत सारी जुर्रत किसान औरतों से सीखी है, मजदूर औरत से सीखी है। तो मेरे उस्ताद गली मोहल्ले की आम औरत, जद्दोजहद करने वाली औरत, स्ट्रगल करने वाली औरत, मेहनत कश औरत है, और बहुत सारे वो भी उस्ताद हैं जो दुनिया में जिनका इंसानी हकूक में अपना एक नाम है, एक दर्जा है, और वो इंसानी हकूक के ऊपर जब बात करते हैं तो अपनी पूरी सच्चाई और ताकत के साथ जिस तरह से वो बात करते हैं, तो वो मैंने उनसे भी बहुत सीखा। तो मेरे बहुत से उस्ताद हैं, ज़माना जिसको कहते हैं ना उस्ताद है, तो मेरे ज़माने भर के अंदर इस तरह के लोग मेरे उस्ताद हैं, और कुछ तयक्कुन मेरा अपनी ज़ात और अपनी सलाहियतों पे भी है, और इस आदत पे ज़रूर है, ये मैं आदत ही कहूँगी अपनी, ये शायद खुद से हो या ना, आदत ज़रूर है कि मैं कहती हूँ कि मुसलसल लगे रहो, प्रोसेस में रहें, मौजूद रहें, जद्दोजहद करते रहें, चाहे किसी से मुकालमे की बात है तो जारी रखिए। आपने खुद जैसे फर्ज करें कोई जॉब भी कर रहा है, मुलाजमत भी कर रहे हैं, तो वो अपने काम से मोहब्बत भी करें और उस काम की गहराई में जाके उसमें से अपने आप को तलाश करें और अपने आप को ढूंढते हुए आगे आगे निकलें, तो वो शाइन करेंगे लोग। और इसी तरह से मेरा हमेशा ये ख्वाब रहा है कि मैं ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ से मैं बहुत सारे लोगों से आज़ादी के साथ सीख सकूँ, और मैं आज़ादी के साथ जो काम करना चाहती हूँ उस आज़ादी को भी इंजॉय करूँ। तो मुझे कोई नौकरी में भी ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। अगर लोग मोहब्बत करते हो अपने काम से, ज़रूर करें, इदारे से खुलूस है ज़रूर करें, और जगह मिल जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी सी आज़ादी भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अगर बहुत कुछ सीखा है लोगों से, तो मैं उसे किसी तरीके से आर्टिकुलेट करके, इस तरीके से उसे मुनज़्ज़म और बाकायदा कोई शक्ल देकर किसी के आगे भी रख सकूं, और मैं खुद भी अपने उस काम से को इंजॉय भी करूं। जितना मैंने लोगों से, आम औरत से, मेहनत कश औरत से, किसान औरत से सीखा है, अपने उस्तादों से सीखा है, तो उसको मिला जुला के मैं क्या कर सकती हूँ, बस ये करती हूँ। असल में ये जो मेरा सवाल था, आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से उसका वो किया है, और आपने दरमियान में बड़े स्टीरियोटाइप्स तोड़ के मरोड़ के रख दिए हैं। और हमारी कन्वर्सेशन का यही है कि ये जो लोगों ने अपने ख्यालों में पता नहीं क्या क्या बसाया होता है, वो रुकावटें उन्होंने खड़ी की होती हैं, तो रुकावटों को तोड़ना पड़ेगा, जो क्या बता रही है। जो मेरा क्वेश्चन था वो आप कह दिया, और उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये करूँगी कि नॉर्मली लोग आसानियाँ ढूंढते हैं कि चलो ठीक है, आप एक इदारे में जब जॉब करते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक ड्यूटी असाइंड होती है, आप एक 9 to 5 काम करते हैं, लेकिन जो इदारा बनाना होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है, और बनाने से ज़्यादा उसको चलाना चैलेंजिंग होता है। और फिर जब आप वुमेन लेड होते हैं, नॉट नेसेसरली कि आप पंजाब में हैं तो आपको इश्यूज नहीं होंगे, हम उस पर भी बात करेंगे कि क्या पंजाब की औरत जो है उसके मसाइल डिफरेंट अगर हैं भी, लेकिन जो पेट्रियार्की है या जो हमारा माइंड सेट है वो तकरीबन हमेशा हर जगह एक जैसा ही होता है, हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा ये है कि इदारा आपने जब बनाया है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो कैपेसिटी है उसको भी आप देख रही थी कि आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो पोटेंशियल है, आप एक इदारा बनाना चाहती है ताकि आप अपना विजन कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि शायद आपको दूसरी जगह पे ऐसा स्पेस नहीं मिलता, लेकिन अपने इदारे में आपको स्पेस मिला है। इसीलिए जब हरासमेंट के हवाले से काम का जिक्र आएगा, आपका नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि आपकी इतनी कंट्रीब्यूशन है उसमें, आपकी इदारे की है। साथ में फिर ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, इनके हवाले से आपका काम बहुत ज़्यादा, जो लेबर यूनियंस हैं, इसमें आपका काम बहुत ज़्यादा एक अपनी जगह वो रखता है, तो आपका अपना एक नाम है। तो यही है कि थोड़ा सा आप ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा आप मुश्किलात उठाते हैं, ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एट द एंड आप एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं। तो अब बुशरा का काम एक लेगेसी है, जो आपका इदारा है वॉइस के नाम से, वो आगे चलेगा। तो ज़रा ये बता दें कि जो आपने अपने इदारे का सफ़र शुरू किया, आपने जब इदारा अपना इस्टेब्लिश किया,
تو آپ کے ادارے نے کس طرح کے کام, مطلب آپ نے پھر یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا, کیونکہ اتنے سارے کام ہیں پنجاب میں, آپ نے یہ سیکٹرز کیوں ڈیسائیڈ کیے کہ آپ کا ادارہ ان میں کام کرے گا؟ دیکھیے جیسے میں نے بات کی, میرا اپنا تعلق جو ہے وہ ایسی فیملی سے ہے جہاں ہمیشہ لوگوں نے اسٹرگل کر کے اپنی زندگی کے لیے راستے چنے ہیں. تو یہ تو مجھے شروع سے ہی اندازہ تھا کہ میں جو بھی راستہ چنوں گی وہ خاصا مشکل اور پیچیدہ ہوگا, لیکن مزہ آئے گا اس سارے کام کو کرنے میں. اور آزادی جس کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہو, میرا تو پھر وہ ایک طرح کا نشہ ہے. تو ہم سب کا ان عورتوں کو جب میں نے دیکھا محنت کش عورتیں, کسان ہیں, مزدور عورتیں ہیں, ڈومیسٹک ورکرز ہیں جنہیں ہم گھریلو ملازمین کہتے ہیں, ان کی جو صورتحال ہے اس نے کبھی بھی مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیا. اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں, انہی لوگوں میں اپنا شمار کرتی ہوں کہ جن کے پاس وہ راستے بھی ہیں کہ وہ سمجھیں جا کے گہرائی تک کہ یہ سماجی ہے, طبقاتی مسئلہ ہے, کیوں عورتوں کے ساتھ ان کا معاشی استحصال ہوتا ہے, کیوں ان کو جنس کی بنیاد کے اوپر ان کے ساتھ امتیاز بڑھتا جاتا ہے. اور یہ صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اس کی مختلف شکلیں نظر آئیں گی, کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. لیکن پاکستان چونکہ ایک ایسا سماج ہے جہاں ابھی تک زیادہ تر فیصلے جو ہیں وہ گھروں میں مرد کرتے ہیں, ایک جس کو ہم ادھر شہری سماج کہہ سکتے ہیں, تو یہ اس کی کلاسیکل اگزامپل کے طور پر دیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر بھی جو عورتوں کے رویوں کے یا ان کے خلاف جو استحصال ہے, یہ ہمیشہ سے میرا ایک موضوع رہا ہے. اور میرا اس لیے بھی رہا ہے کہ ایسے گھرانوں سے تعلق تھا, ایسے ماحول کو دیکھا. تو میں نے, اگر آپ وائز کا نام کو کھول کر دیکھیں تو ویمن ان اسٹرگل فار امپاورمنٹ, جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ عورتیں اپنے آپ کے اپنے حقوق کے لیے اور اپنے آپ کو بااختیار کرنے کے لیے سرگرم ہیں, جدوجہد کر رہی ہیں. تو میرا چونکہ ہمیشہ سے مقصد بھی یہی رہا کہ ہمیں اپنی جدوجہد کے اوپر فخر ہونا چاہیے اور بھروسہ ہونا چاہیے, تو ہم کہیں نہ کہیں چلتے رہیں گے. اور کہہ لیجیے کہ آپ کی ہو سکتا ہے منزل بہت جلدی آ جائے, کچھ کی شاید بہت دیر سے آئے, لیکن جو آپ کی جدوجہد کا اثر ہے, جو اس کا فائدہ ہے آپ کی اپنی ذاتی زندگی کو, اور جہاں آپ رہ رہے ہیں, جس گھر میں ہیں, جس خاندان میں, وہاں جو اثر چھوڑے گا وہ ایک مثال ہوگا. تو وائز جو ہے یہ ویسے تو 2011 میں ہم نے اس کا شروعات کی, کام کی اس نام سے. ویسے میں پچھلے 20 سال سے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہی تھی, عورتوں کی سیاسی شمولیت کے حوالے سے کام کر رہی تھی. لیکن 2011 میں یہ ادارہ ہم نے بنایا, اور میں تمام ان اپنے بورڈ ممبران کی اور ان فیمنسٹ اور ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹ کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس ادارے میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا, اور ہم سب ابھی تک اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں. تو اگر آپ پنجاب کے حوالے سے دیکھیں تو یہ جو پدرشاہی ہے اور گھروں کے اندر ایک خاص نظام ہے, تو یہ پنجاب میں بھی اسی طرح اس کی شکلیں نظر آئیں گی. یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں. اور اگر کبھی آپ وائلنس اگینسٹ ویمن کے چیپٹرز کھول کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی موبائل فون رکھنے پر اس کے اوپر اتنا جھگڑا اور اس طرح اختلاف ہو جاتا ہے کہ قتل ہو جاتی ہیں خواتین. تو یہ جو ایک سوچ ہے کہ جس میں عورت کا جسم یا عورت کی سوچ اور اس کی جو ایک اس سے جڑے ہوئے معاملات ہیں, اس کا جو ایک پورا کنٹرول ہوگا وہ مردوں کے ہاتھ میں ہوگا, یا اس کے فیصلے جو ہیں گھر کے بڑے افراد کریں گے. یہ کنٹرول آپ کو پنجاب ہو یا دیگر ہمارے صوبے ہیں وہاں ہر جگہ پہ ہے. تو جو عورت کا معاشی استحصال ہے وہ پنجاب میں بھی کم نہیں ہے اور مشکل صورتحال ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سب مل کر, آپ بھی اسی کشتی کی سوار ہے کہ جہاں ہمارا یہ خواب ہے, ویژن ہے, اور ہم وہ بہت ساری عملی اقدامات بھی کرتے ہیں جہاں ہمارا یہ ویژن جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں پورا بھی ہو رہا ہے کہ ہم عورتوں کو منظم کریں, عورتوں کو ان کے رائٹ کے بارے میں بتائیں, صرف عورتوں کو ہی نہ بتائیں, ان اداروں کو بھی بتائیں جو ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ جہاں استحصال ہوتا ہے یا استحصال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, چاہے وہ ہمارے سیاسی پارٹیاں ہیں, سیاسی حلقے ہیں, ہمارے لیجسلیچرز ہیں, قانون بنانے کی بات آئے تو وہاں پر بھی ہم اپنا وہی پرسپیکٹو لے کر جاتے ہیں جو محنت کش طبقات کی
یا ان عورتوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، تو وہی باتیں جو ہیں وہ قوانین کے ذریعے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ فدر شاہی ہو یا جنس کی بنیاد پہ استحصال، معاشی استحصال، طبقاتی تفریق، یہ ساری جڑیں ہیں جو بہت گہری ہیں، صدیوں پرانی ہیں، اور ان کے ارد گرد بہت سا ایسا ماحول موجود ہے کہ جہاں یہ جڑیں جو ہیں اپنی وہ ان کو کاٹنا اور نکالنا آسان نہیں ہے. تو جو لوگ اس میں اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہتی ہوں. آپ نے جیسے شروع میں بھی بات کی کہ لڑکیاں ہوں، نوجوان ہوں، یوتھ ہو، خواتین ہوں، وہ کہیں کی بھی ہوں، جب بھی کبھی میرے تک ان کی رسائی ہوئی ہے، چاہے وہ ٹیلی فونیکلی ہو جائے یا ہماری ملاقات ہو جائے یا کسی بھی طریقے سے ایک ہو، تو مجھے ان کے ساتھ بات کرنے میں کوئی زیادہ دقت نہیں ہوتی ہے، اور ان کو بھی بہت سہولت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے یا ہماری ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے بہت سارے پیغامات ایون کے پی سے بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر میں وہاں پہ جو دوست ہیں ان کو تلاش کرتی ہوں کہ تاکہ قریب ہونے سے ان کی مدد آسانی سے ہو جائے گی. تو یہ وہ طریقہ کار ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو تعلیم کے ذریعے، شعور کے ذریعے، آگاہی کے ذریعے ہم ان کو حقوق کی پہچان کروا سکتے ہیں، ان کو آرگنائز کر سکتے ہیں، اور پھر مل کر ایک اسٹرگل کا آغاز کر کے ہم وہ دیواریں یا وہ جو بہت گہری جڑیں ہیں ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں، جو میں سمجھتی ہوں کہ بحیثیت انسان جنس کی بنیاد پر کوئی کسی کا استحصال نہیں کر سکتا، اور بحیثیت انسان عورتیں ہوں، مرد ہوں، ٹرانسجینڈر ہیں، یا ہمارا تعلق کسی بھی طبقے سے ہے یا کسی بھی سوچ نظریے سے ہے، تو ہم سب برابر ہیں. اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن تفریق اور امتیاز کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. یہی وہ ویژن ہے جو اکساتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ، اور پھر میں چونکہ ایسی عورتوں کے درمیان میں زیادہ وقت گزارنا بھی چاہتی ہوں، اور یہی میرے ادارے کا بھی ویژن ہے کہ ہم ان عورتوں تک وہ باتیں لے کر جائیں، سادہ زبان میں بتائیں، ان کی زبان میں بتائیں، ان کے حالات سنیں، اور پھر انہی حالات کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے لیے راستے چنیں اور نکلیں وہاں سے. بالکل بالکل بشرا، اور یہی بات ہے جس پہ آپ نے بھی یہ کہا ہے. آپ کا یہ جتنا کام ہے میرے خیال میں اس کے جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ چلو ہم یہ جو بدرسری ہے یا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ عورت کو دیوار کے ساتھ لگاتا ہے، اس کو بہت ساری اپرچونیٹیز سے کٹ اپ کرتا ہے، اور اس کی ایکسیس کا ہی سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. تو اگر اس کا ہم خاتمہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام جو ہم کر رہے ہیں، جو آپ کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان عورتوں کو آپشنز دے رہے ہیں جو ان کے پاس بہت کم ہوتی ہے اس طرح کی سوسائٹیز میں، کہ کم سے کم پلیٹ فارمز اب ان کے پاس ہے کہ وہ آئے، وہ بات کریں، وہ کنیکٹ کر سکے، ان کا ایشو تو سامنے آ سکے نا. کیونکہ ہمارے بہت ساری ریجنز میں ابھی بھی یہ ہے کہ ایشوز سامنے نہیں آتے. اس لیے پھر جب عورت نکلتی ہے یا کہیں بات کرتی ہے تو ابھی بھی یہ الزام لگتا ہے کہ یہ عورت کو مسئلہ کیا ہے. لوگ ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ اس عورت کو مسئلہ کیا ہے، حالانکہ ان کو یہ مسئلہ نظر نہیں آتا. تو وہ مسئلہ ہم جب سوسائٹی کے سامنے دکھاتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، وہی جو آپ نے بات کی، کہ جنس کی بنیاد پہ آپ کسی کے ساتھ امتیاز نہیں رکھ سکتے. اچھا، امتیاز کو پھر ہم ڈیفائن جب کرتے ہیں تو یہ امتیاز کہیں کہیں اتنا خطرناک امتیاز ہو جاتا ہے کہ لوگوں سے زندگی کا حق تک چھین لیتا ہے، عورت سے خصوصی طور پر. تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جنس کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ تو پوری دنیا کہتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہاں پہ فوکس زیادہ ہو کہ جنس کی بنیاد پہ بھی جو فرق ہے اس کو تسلیم کیا جائے. اور پھر جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی وہ معاشرہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ سب مل کے ایک صحت مند معاشرے میں رہتے ہوئے ہر جو وسیلہ ہوتا ہے، جو ریسورسز ہوتے ہیں، ان تک ان کی رسائی ہو اور وہ ایک نارمل زندگی جی سکے. سمپل سی بات ہے. اب مطلب کس چیز آپ کے مذہب میں بھی الاؤڈ نہیں ہے، آپ کے روایات میں بھی طرح نیچے چلے جائیں تو روایات کی بنیاد اتنی خراب نہیں ہوگی جتنا لوگ اس کو اپنے مقاصد کے لیے توڑ موڑ کر لیتے ہیں اور اپنے جگہ بنا لیتے ہیں، اور وہ جو زیادتی ہے وہ کر لیتے ہیں. مجھے بشرا یہ بتائیں کہ جب آپ نے ادارہ جب سے بنایا ہے، جب سے یہ چل رہا ہے، کون سے ایسے بنیادی چیلنجز ہیں؟ دو طرح کے چیلنجز میں آپ سے پوچھوں گی. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ادارہ اگر مرد بھی بناتا ہے تو کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن ایک خاتون ہونے کے ناطے ویمن لیڈ آرگنائزیشن جو ہے اس کے حوالے سے ہم جانا، کیونکہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ آج کل یہ بھی اچھی بات ہے
की तादाद में इजाफा हो रहा है, वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस आगे आ रही हैं। तो मैं आपका ये पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी कि वाइज के इस्टेब्लिशमेंट और इसकी स्ट्रेंथनिंग में पूरा जो अमल है, इसमें आपको क्या चैलेंजेस खास तौर पर एज अ वुमेन बीइंग अ वुमेन लीडर जो आज तक फेस आए, और अपने आपने कैसे उनको टैकल किया है, कैसे ओवरकम किया है? चैलेंजेस में मैं 2-3 बातें और भी इजाफा कर दूंगी, क्योंकि आपने जिक्र किया है कि मर्द भी इदारे बनाते हैं, और ये हकीकत है कि विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन की तादाद बेशक है, मौजूद है, लेकिन वो बहुत कम है। बहुत सारे मर्दों का साथ देकर के बहुत अच्छे अच्छे इदारे, बहुत मतलब अगर हम समाजी तंजीमों ही के इर्द गिर्द बात रख लें, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मर्दों ने तंजीमी काम शुरू किया, और वो बहुत अच्छा काम भी उन्होंने किया, मुझे इस बात पे उनके काम पे एतराज़ नहीं है। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी देखने में आया कि उनके अपने ही इदारों के अंदर औरतों की उस तरह से हौसला अफजाई नहीं हुई है। यानी वो लंबे अरसे तक वर्कर्स हैं तो फिर वर्कर्स ही काम करेंगी, वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन तक आने में उनको बहुत या तो वक्त लगेगा या बहुत दिक्कत लगेगी, और कई जगहों पे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सका, और वो हमेशा की तरह एक मेल डोमिनेटेड इदारे ही रहे, हालांकि वहाँ पे औरतें और यंग लड़कियां काम करती रही हैं। यही वजह थी कि औरतों ने तकरीबन 30-40 साल पहले इस चीज़ को जब महसूस किया कि एक फेमिनिज्म की एक नई वेव है, नया उभार है, नई सोच आई, तो हमारे इर्द गिर्द हमने देखा कि बहुत सारी वो खवातीन ने अपने इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें कि जैसे हमारी पुरानी उस्ताद हैं, फेमिनिस्ट हैं सारी खवातीन, उन्होंने अपनी समाजी तंजीमें बनाई और फिर वहाँ से काम शुरू किया, वो प्लेटफॉर्म उन्होंने ओपन किया, और एक नई सिम्त में समाजी तंजीम की जो है वो शक्ल नजर आना शुरू हो गई, और वहाँ से बहुत ताकतवर काम भी हुआ, मतलब विमेन एक्शन फोरम के तहत बहुत सारा काम अच्छा भी हुआ। फिर वहाँ पे जितनी खवातीन थी उन्होंने तंजीमें भी बनाई, और वो उन कवानीन को भी चैलेंज किया गया जिनमें पूरी तरह से इम्तियाज मौजूद था, और वो किसी भी तरह से इंसानी बराबरी पे यकीन नहीं था उन कवानीन का, उनको चैलेंज किया और बहुत कुछ स्ट्रगल्स करके बहुत सारी चीज़ों को आगे भी बढ़ाया। लेकिन हमने ये भी देखा कि हम पंजाब में भी खास तौर पर, और आपने भी महसूस किया होगा कि पाकिस्तान में मेहनत कश खवातीन या वो खवातीन जो ग्रास रूट से आ रही हैं, वो बहुत कम हमें नजर आई कि वो कामयाब हुई हों, कि उन्होंने कोई इदारे बनाए हों और वो अपनी आज़ादी के साथ, एक इंडिपेंडेंस के साथ वो काम कर रहे हों, और फिर वो परवान चढ़े हों और वो एक नाम भी बना हुआ। क्योंकि जिस तरह से मसाइल हमें समाज में या खानदान में नजर आते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने अपने सेक्टर्स में भी नजर आते हैं, जहाँ बाज़ औक़ात औरतों की तंजीमों की हौसला अफजाई नहीं होती है। मैंने देखा है कि कैपेसिटी को भी डाउट किया जाता है, हालांकि अगर जिस दिन औरत ने या किसी औरतों के ग्रुप ने ये फैसला कर लिया कि हम अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उसका ये नाम होगा, वो यहाँ रजिस्टर होगा, और उसमें हम मेंबरशिप करेंगे या मेंबरशिप के बगैर भी इन इश्यूज पे बात करेंगे, तो हमारे समाज में औरतों के इन इश्यूज के ऊपर बात करना कोई आसान काम नहीं है। आप औरत की बराबरी या उसके हुकूक या उसकी आज़ादी की जब बात करते हैं, तो किसी की नज़र में ये गैर शरई बात है, किसी की नज़र में ये वेस्टर्न एजेंडा है, किसी की नज़र में ये औरतों को खराब करने वाली बात आ गई है। तो बहुत सारी ये शक्लें हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसमें बहुत सारी कमजोरियां इस हवाले से भी रही कि चूंकि जब आप इदारे बनाते हैं, अगर आप लोकल चैरिटी लेते हैं या आप ऐसी फंडिंग की आपको जरूरत पड़ती है, वसाइल की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारी मैंने देखा है कि शायद डोनर एजेंसीज के अंदर भी ये कल्चर मौजूद है कि वो समझते हैं कि जहाँ औरतें हैं, ठीक है, इनकरेज जरूर करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद ये कैपेसिटी का इशू है इनका, ये इतना बड़ा इदारा चला नहीं सकेंगी, बड़ा बजट मेंटेन नहीं कर पाएंगी, तो इनको जो है थोड़ा थोड़ा पैसे देते जो है ना वो छोटा छोटा ही काम करते हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह फर्क है, और मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तानी औरत और भी बहुत सारे ममालिक की औरतों ने अपना आप खुद भी बनवाया है, आप ये बात हम तस्लीम करते हुए कि हमारे बहुत से इर्द गिर्द हमारे कॉमरेड्स हैं, दोस्त हैं जो हमें सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि उससे कहीं ज्यादा खुद औरतों का अपना कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर अपने समाजी तंजीमों को इस्टेब्लिश भी किया, काम भी किया, प्रोजेक्ट्स भी किए, और फिर अपनी वो हैसियत और पहचान मनवाई
کہ جس میں واقعی پھر ان کا ایک نام ہے اور آپ اس کو کسی اور طرح سے اس کی ورتھ کو جو ہے وہ انڈرمائن نہیں کر سکتے. تو چیلنجز اس حوالے سے بھی رہتے ہیں. ایک اور جو چیلنج میں سمجھتی ہوں کہ وہ ذرا اس بنیاد کے اوپر بھی ہے کہ پاکستان میں سماجی تنظیموں کو خاص طور پر جن کے ساتھ NGO کا لفظ آ جاتا ہے وہاں بہت سارے لوگوں کے مختلف قسم کے تاثرات ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ غیر ضروری تنظیمیں ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عورتیں اچھی بھلی تو گھروں میں رہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, عزت بھی مل رہی ہے, ہم حفاظت کے لیے موجود بھی تو ہیں نا. تو ایک یہ سوچ بھی موجود ہے. اور یا پھر یہ رویہ کہ یہ جب باہر آتی ہیں تو یہ صرف محض شور شرابہ کرتی ہیں, اصل حقیقت جو کام کرنے والا ہے وہ تو یہ کرتی نہیں ہے, وہاں تک تو پہنچتی نہیں ہے. تو وہ شکایتوں کا بھی ایک ڈھیر ہے کہ بھائی فلاں جگہ پہ ایک واقعہ ہوا تھا, وہاں تو آپ پہنچے نہیں, آپ نے صرف ٹی وی یا ریڈیو اخبار سے تو آپ نے یہ بات کر لی, لیکن جو گراس روٹ پہ رہنے والی عورت ہے, جو اس کے مسائل ہیں, آپ کو کیا پتا, آپ تو شہروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ جو سوچ ہے یہ بھی ایک رکاوٹ ہوتی ہے یا ایک تاثر پھیلانے میں کام کر رہی ہوتی ہے کہ یہ محض آفیسز میں بیٹھنے والی ہیں اور ان کو کیا پتا کہ اصل عورت کے مسئلے کیا ہیں, کسان عورت کے کیا مسئلے ہیں, مزدور کے کیا مسئلے ہیں. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہے میں تو ان پہ یقین نہیں کرتی, اس لیے کہ میں نے عورتوں کو کام کرتے دیکھا ہے, عورتوں کی تنظیموں کو کام کرتے دیکھا ہے. انہوں نے بہت چیلنجنگ دوروں میں کام کیے ہیں, مارشاء اللہ کے دور میں کام کیے ہیں, جتنے بھی مارشل آرٹس لگے ہیں. اور جہاں کبھی مارشاء اللہ نہیں بھی ہوتا تو ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ سماجی تنظیموں کے لیے بہت اچھی فضا نہیں رہی ہے. تنظیمیں بند کر دیں, رجسٹریشن کے بہت سارے پیچیدہ مسائل آ سکتے ہیں جہاں پہ بہت دقت ہوتی ہے, یا فنڈنگ الاؤ نہیں کی جائے گی, اس قسم کی بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں جو کسی بھی ادارے کے لیے کہ پھلنے پھولنے میں یا اس کے سماجی کام کے اندر بہت ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ ڈالتی ہیں. لیکن ان ساری رکاوٹوں کو تو ہم دور کر سکتے ہیں, لیکن جو سوچ کی ایک وہ جڑ ہے یا وہ جگہ ہے جہاں یہ خیال موجود ہے کہ عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے, یہ منظم ہو کر کیا کر لیں گی, اور اگر یہ آ ہی گئی ہیں تو یہ عورتیں ہماری بڑی اچھی رہ رہی ہیں, غیرت موجود ہے, ہم خود حفاظت کرنے والے ہیں لوگ, تو ان تنظیموں کا کیا کام ہے یہاں پہ, کہ جواز ہی کیا ہے. لیکن شاید یہ آپ بھی سمجھتی ہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ میں سارے گھروں پہ الزام نہیں لگاتی, لیکن سارے گھر ہم عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں بھی عورت غیر محفوظ ہے, چاہے اس کی اور غیر محفوظ ہونے کے یا اس پہ جو ایک دباؤ ہے یا اس کی ایک اس کی حیثیت کو برابر انسان نہیں تسلیم کیا جاتا, اس کی بے شمار شکلیں ہیں, بے شمار مثالیں موجود ہیں. کسی وقت بیٹھیں گے تو پھر ضرور اس نشست میں بھی بات کریں کہ یہ جو وائلنس یا ڈسکریمنیشن کی مختلف شکلیں کہاں کہاں کس طرح سے ہیں. عام طور پر لوگ سننا نہیں چاہتے, ناراض بھی جلدی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہیں, کیونکہ ظاہر نقطۂ نظر فرق ہے. لیکن میں جیسے میں نے شروع میں ہی کہا کہ جنس کی بنیاد پہ استحصال, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ قدرت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, کیونکہ یہ فیصلہ قدرت نے میرے ساتھ کیا, اس میں تو میرے والدین کا بھی اختیار نہیں ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے یا بیٹا پیدا ہو رہا ہے, میں جنس کون سی لے کے پیدا ہوا. تو ایسی صورت میں آپ قدرت کو کہ اس مسلمہ اصول سے انحراف کر رہے ہیں جس میں وہ طے کرتی ہے کہ کوئی بچہ کیا جنس لے کے پیدا ہو رہا ہے. اس کی بنیاد پہ آپ کی سوچ کے اندر مختلف دھارے ہیں, مختلف طرح کی آپ کو سوچ آئے گی کہ میں بیٹے کے لیے کیا سوچوں تو بیٹی کے لیے کیا سوچوں, تعلیم میں نے کس کے لیے کتنی رکھنی ہے, کس کو کتنی آزادی ہوگی, کس کی زندگی کے فیصلے کون کرے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دراصل انسانوں کے ساتھ نہیں, یہ قدرت سے کھلم کھلا ایک ٹکر لیتے ہیں ہم, اور منحرف ہیں اس بات سے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ قدرت نے انسانوں کو جنس دے کر پیدا کیا ہے اور اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے. آپ اس کو تسلیم کریں. آپ کے ارد گرد جو ڈائیورسٹی ہے انسانی شکلوں میں, مرد عورت اور ٹرانسجینڈر ہیں, تو اس کو تسلیم کریں اور ان کے پورے حقوق کے ساتھ تسلیم کریں. بالکل بالکل بالکل. تھینک یو بشرا, آپ نے بہت ساری ایشوز کو جو ہے بہت بڑی خوبصورتی سے آپ نے سمیٹ کے اس پہ بات کی ہے. جہاں تک آپ نے عورتوں کی کیپیسٹی کو لوگوں کے انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی بات کی ہے, تو آپ نے یہ
को ये हर शोबे में किया जाता है, बल्कि घरों में तक किया जाता है। जब बच्ची की सलाहियतों को देखा जाता है तो उस पर 1000 सवाल उठाए जाते हैं, और जो लड़का होता है उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो कौन सी एजुकेशन के उसमें जाना चाहता है, कौन से सेक्टर में जॉब में जाना चाहता है। तो वो यहाँ से वो सवाल खड़े होते हैं, फिर वो इदारों की शक्ल में, माशरे की शक्ल में, फिर वहाँ पे वो मजीद जड़ें जो है वो पकड़ लेती हैं, और उसका नुकसान फिर हमें ये उठाना पड़ता है जो आपने अभी बात की कि ख़वातीन में लीडरशिप का फुकदान नहीं है। बात यह है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है पहले वो लिमिटेड है, और जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे अंदर इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि जहाँ से जब तक औरत उनका सफाया करती है तो उसके मतलब वो तमन्नाई जो है उस इतनी खर्च हो चुकी होती है कि वो कहाँ वो फिर वो काम करे। लेकिन उसके बावजूद जितने चैलेंजेस है उसके बावजूद अगर आप पाकिस्तान में औरत की हर जगह पे कामयाबी देखें, जितनी सेक्टर्स आप इवन ये CSS का भी आज ये जो एग्जाम है रिजल्ट आया है इस साल का, उसमें अगर आप निकालें जो लड़कियों की तादाद है, फिर स्पेशली जो हमारे जैसे इलाके हैं वहाँ पे जो लड़कियां आ रही है और जब अभी जो उनकी वो अपॉइंटमेंट हो रही हैं तो लोगों को अब लग रहा है कि देखें, तो हम बात ही करते हैं जो आप हमेशा दोस्त बैठ के करते हैं कि हम तो चाहते हैं कि भाई आप मेरिट पे बात करें, मेरिट की बात होगी तो आपको औरत पीछे नजर नहीं आएगी, क्योंकि उसमें सलाहियत है। रिसर्च से साबित है कि औरत बड़ी तख्लीकी है, बड़ी इंटेलिजेंट है, सिर्फ ये है कि उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए। जहाँ तक अपॉर्चुनिटी की बात है वही जो हम बात करते हैं कि जब हमेशा हम लोग कहते हैं कि जेंडर रोल्स जब आप बनाते हैं तो आप हमेशा औरत को वो जेंडर रोल्स होते हैं कि जिसमें उसको सबॉर्डिनेट बनना पड़ता है। जो लीडरशिप रोल्स होते हैं चाहे वो समाज में जरगे के हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के हो, चाहे इदारे की लीडरशिप के हो, वो आप सारे मर्दों को दे देते हैं। फिर आप कहते हैं कि औरत में पोटेंशियल नहीं है। मसला तो ये कि आप औरतों को लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज दें, फिर वो अगर डिलीवर ना करें तो फिर आप बात करें। तो मसला ये हाँ हमें प्रॉब्लम जेंडर रोल्स है। और बुशरा मैं आपसे ये बात करूँ, हम जो अपने काम में ज्यादा करते हैं ना, जो मेरी कोशिश होती है कि हमसे आज भी आपने NGO की बात की, औरतों की NGO से एक और भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं काम करती थी तो कुछ बड़े इदारे मुझे कहते थे कि आपकी ख़वातीन की ऑर्गेनाइजेशन है तो आप थोड़े से नाजुक नाजुक काम करें, जिस तरह अवेयरनेस रेजिंग है, ठीक है, एडवॉक्सी कर लें। लेकिन ये जो बड़े बड़े काम जिस तरह कंस्ट्रक्शन का काम है, अब हमारे यहाँ फ्लड भी आया था, मिलिटेंसी भी आई थी, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खराब हुआ था। उसके लिए जो हमने प्रपोजल जमा किए तो हमने कहा अब आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम कैसे करेंगे। मैंने कहा भाई मैंने खुद जाके तो उधर काम नहीं करा, लेकिन मैंने लीड करना है, मैंने फैसिलिटेट करना है। और आज भी मैं कहती हूँ कि जो हमने काम किया है वो स्टिल आई एम प्राउड ऑफ दैट कि हमने जो काम किया है। तो ये जो स्टिग्मा है कि औरत ये करे ये ना करे, ये हर जगह पे है। आपसे भी लेवल की एक्सपेक्टेशंस होंगी। अच्छा, वहां पे भी जब हम राइट की बात करेंगे तो एक सेलेक्टेड बाउंड्री होगी। अच्छा, आप इस टॉपिक पे बात करें, आप इस टॉपिक पे बात नहीं करें। आप और मैं हमेशा बात करते तोलते रहते हैं कि अगर हमने अभी कोई बात कर दी तो पता नहीं ये फिर क्या कहेंगे। हालांकि मसले हैं, मसले ठीक ठाक हैं। एक लिमिटेशन है कि हमारे पास आदाद-ओ-शुमार की कमी है। हमारे मुल्क में अभी तक चलो एजुकेशन का डेटा मौजूद है कि कितनी बच्चियां आउट ऑफ स्कूल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में कि फॉर एग्जांपल हेल्थ में आपकी कितनी ख़वातीनों की जो डिलीवरी में उनको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए होती है, बहुत सारे इलाकों में वो नहीं है। तो उसका डेटा किसी के पास है नहीं, उसका डेटा किसी के पास नहीं है। हमारे पास ऑनर किलिंग का अथेंटिक डेटा नहीं है। हम सिर्फ जो FIR कितने दर्ज होते हैं, जो जितने FIR 1-2 हो जाती है उसके बेस पर हमारे पास डेटा है। हमारे पास अभी हरासमेंट का थोड़ा बहुत, जब हरासमेंट का लॉ आया है और जब ये ओम्बड्सपर्सन के ऑफिसेज बने हैं, अब उस पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक काम होने लगा है। अदरवाइज हमारे पास इसमें भी पहले डेटा की कमी थी। इस तरह अर्ली चाइल्ड मैरिज है, बहुत सारी चीज़ों है। तो एक मसला है जिसपे लोगों को काम करना चाहिए कि डेटा होगा, क्योंकि हमारे लोगों को तादाद से बड़ी होती है। अगर आप इनको ना डराएं ना बड़ी तादाद बता के, हालांकि जुल्म अगर एक बंदे के साथ भी होता है तो जुल्म होता है। ये नहीं कि आप कहें कि चलो इतने हजारों तो नहीं है। बुशरा थोड़ा सा शायद मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूं कि जहां हम औरतों की कायदाना सलाहियतों को शक करते हैं ना, तो अगर आप जो समझदार लोग हैं ना वो अगर ये समझें कि जब औरत घर चलाती है, खानदान एक चलाती है, तो वो इतनी मल्टीटास्किंग करती है और इतनी उसके पास महारतें होती हैं, और खानदानी निज़ाम चलाना एक बड़ा काम है, बड़े कामों में से एक है। वहाँ पे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और मुख्तलिफ तरह के आपके रिश्तेदार भी हैं, और घर का एक पूरा मौशी निज़ाम है। गो कि उसका स्केल बहुत छोटा होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि औरतें जब कामयाबी से अपना घर चलाती हैं, ख़ानदान चलाती हैं, तो समझे एक पूरा निज़ाम लेकर चल रही होती हैं।
तो आप उनको डाउट ना करें उनकी सलाहियतों के ऊपर। इसी तरह से जब वो कोई तंजीम बनाएंगी तो उनको ये पता होता है, वो थोड़े से वसाइल से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और मैंने तो ये मिसाल बेशुमार जगहों पर देखी भी है और मैं देती भी हूँ कि आप औरतों की तंजीमों का साइज ज़रा देख लीजिए क्या है, या उनकी रिसोर्सेज कितने हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने मसाइल को गहराई में जड़ में जाके समझा है, और फिर उन महदूद वसाइल में रहते हुए भी उन्होंने बहुत बहुत बड़े कवानीन पास कराए हैं और बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है सोसाइटी के अंदर, अपने खानदानों के अंदर बहुत इम्पैक्ट किया है। अब आज मुड़कर हम देखें कि अगर हमने 20-20 साल 30 साल काम किया है, फर्ज करें अपनी अपनी समाजी हैसियत में और समाजी तंजीम के साथ जुड़कर, तो आप देखिए कि हमारे अपने खानदानों में और अपनी नस्लों में कितनी तब्दीली आई है। मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। और फिर आप हम जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जिन जिन इलाकों में जिन औरतों के साथ अपनी जुड़त करते हैं, वहां पर भी बहुत सारी तब्दीली और इसकी रोशन मिसालें हमारे सामने मौजूद होती हैं। यही हौसला मिलता है तो हम आगे और काम करते हैं, वरना शायद हम भी थक हार के बैठ जाए और मायूस हो जाए कि ओहो काम का तो कोई असर ही नहीं आ रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। लेकिन काम का रिजल्ट ही दरअसल आपको अगले दिन के लिए नई तवानाई देता है और आप और लोगों तक पहुंचते हैं और काम करते हैं। जहां तक आपने बात की डाटा की, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। और औरतों की तंजीमों ने, या मैं खुद भी अगर अपने आप को देखूं तो मैंने मेरे काम के अंदर मैं समझती हूँ कि मुझे तंजीमी सतह पे जो आज़ादी भी और प्लेटफॉर्म भी मिला, तो मैंने बहुत मुश्किल कामों को छुआ, पकड़ा, देखा, समझा, गहराई तक समझा, और फिर पूरी अपनी तैयारी के साथ मैंने उस काम में हाथ भी डाला और काम किया भी। अब जहां तक ये जिनसी हरासानी की बात है, आपने बिल्कुल ऐसा अहम और हसास मौजू पे बात की है, और मैं मुझे डर है कि आपका हमारा वक्त ना कम हो जाए, लेकिन जिनसी हरासानी का मसला यकीन कीजिए कि हर इदारे के अंदर मौजूद है, हर सतह पे मौजूद है। लेकिन जो अच्छी बात हो गई है वो ये है कि 2010 में हमारे पास 2 कवानीन आए कि हम वर्क प्लेसेस और पब्लिक प्लेसेस को महफूज कर सकें। इसको समझने की जरूरत है, इसको इदारों को भी समझने की जरूरत है कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हर इंसान का हक जब ये महफूज है कि वो एक अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कोई रोजगार करेगा, तो उस रोजगार का बावकार होना और इज्जत नफ्स के साथ रोजगार कमाने का हक आप उससे नहीं छीन सकते। लिहाजा इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हर इदारे को हिस्सा डालना चाहिए, और हर औरत को भी ये पता होना चाहिए कि जब वो काम पर जाए तो वो इस तयक्कुन और इस जहन के साथ जाए कि उसको कोई वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि कुछ तंजीमें जो हैं वो भी मेरा साथ देने के लिए तैयार है अगर खुदा ना खास्ता कोई बात होती है। और दूसरी बात यह है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने, हमारी असेंबलियों ने ऐसा लॉ पास करके औरतों को ये तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर दिया कि अब जिनसी हरासानी की शिकायत जो है वो आप लेकर उस पर आंसू ना बहाएं या नौकरी छोड़कर घर ना आ जाइए, बल्कि आप डटे रहें, अपनी इंक्वायरी कमेटी देखिए, नहीं तो उम्बर्स पर्सन ऑफिस जाइए और अपनी शिकायत दर्ज कराइए, ताकि आप महफूज हों और बावकार और रोजगार कमाने का जो हक है वो आपके पास महफूज रहे। इसी तरह से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, शायद ये जो हम घरों में, चूंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे घराने हैं जो शायद खुद काम अपने पूरे नहीं कर सकते, तो अपने घरेलू कामों के लिए खिदमात हासिल करते हैं। छोटी बच्चियां, लड़के, लड़कियां, औरतें हमारे घरों में आते हैं, साफ सफाई का काम करेंगे, कपड़े धोने का काम है, खाना बनाने का, मुख्तलिफ तरह की खिदमात वो सर अंजाम देते हैं। ये इनके बारे में कहा जाता है कि कोई 8.5 लाख की इनकी तादाद है, जो मेरे नजदीक बहुत कम है। ILO के आदाद-ओ-शुमार है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और जो इनके साथ मुआशी इस्तेहसाल हमारे घरों में होता है, खुदा के लिए मैं तो ये अब बहुत चीख चीख कर कहना चाहती हूँ कि ये बंद कर दें। या तो आप अपने घर के काम खुद करना शुरू कर दें, ठीक है, आप अपने बच्चों को ट्रेन करें, आप अपने घर के अफराद को अपने साथ, खवातीन भी को भी मैं कह रही हूँ कि वो मिला लें और खुद कर। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए और इस बात की अहमियत का अंदाजा होना चाहिए कि हमारे घरों में जो मुलाजमीन काम करें वो किस कदर अहम काम कर रहे हैं। एक तो हम उनको पूरी उजरत नहीं देते, ठीक है, उनकी मेहनत तस्लीम नहीं करते, उनको पूरा उनका मुआवजा नहीं मिलता। मुआवजे से मुराद है जो मिनिमम वेज पाकिस्तान में कानूनी तौर पर जिसका ऐलान होता है, उसी के हिसाब से आप अपनी जमा तफरीक कर लीजिए, घंटों के हिसाब से, काम के हिसाब से, तो आप उसको अपनी बेंचमार्क बनाएं और उसी के हिसाब से उनको पैसे दें, ताकि आप उसकी मेहनत को तस्लीम करते हुए उसको सही रोजगार जो है वो दें। दूसरी खतरनाक बात जो है, छोटे बच्चे रख लेना इंतहाई शर्मनाक बात है।
اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک لعنت کی طرح ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ایک وہ برائی ہے جس سے کہ ہم مسلسل ایک خاص طریقے سے اس بچے کی جو انڈر ایج ہے، 18 سال سے کم عمر کا لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو بچہ تسلیم کیجئے، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ بالکل اسے اپنے گھر میں ملازم نہ رکھیے، کسی بھی کام کے لیے نہ رکھیے. آپ کو بہت ہمدردی ہے، آپ ان کے والدین کو ملازمت دیجئے، پوری تنخواہ دیں، آپ کا چائلڈ لیبر کام ہو جائے گی. لیکن یہ جو ڈومیسٹک چائلڈ لیبر ہے، اس کی پہلی بات ہے جب جو ہی ہم ان کو رکھ لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ایک آپ نے اخلاقی طور پر غلط کام کیا، دوسرا آپ نے قانونی طور پر جرم کیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض حادثات ہم نے جو دیکھے ہیں، جس پر میں نے اپنا ڈیٹا جمع کیا، تو پچھلے 17 مہینوں میں آپ اندازہ کیجئے کہ 53 بچے جو ہیں، 53 چائلڈ ڈومیسٹک جو لیبر ہے، ان کو سیکچولی اور ابیوز کیا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے، اور اس میں سے 11 بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور آپ نے دیکھا زورا شاہ کا کیس، عثما کا کیس، زینب کا کیس، اس طرح کے وہ تمام کیسز ہیں بڑے بڑے جو رپورٹ ہو گئے، لیکن جو رپورٹ نہیں ہوئے. خدارا ان بچوں پہ ظلم نہ کریں اور ان کے والدین کو رکھیں، ان کو ملازمت دیجیے، اور پھر ملازمت کے بعد ان کو پوری تنخواہ دیجیے، ان کا بھی کام کا احترام کیجیے، تاکہ یہ بچے جو ہیں یہ جہاں اپنے والدین کے ساتھ رہیں. دوسرا یہ کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ ممکن ہو سکے، اور ان کی صحت بہتر ہو. وہ ان کا اپنا گھر ہی ہو سکتا ہے. آپ اور میں ان کو ہم والدین جیسی شفقت یا دیگر مراد نہیں دے سکتے، اور دینی بھی نہیں چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو اس حوالے سے ہمیں سوسائٹی کے اندر یہ پیغام دینا بہت ضروری ہے، اور یہ براہ راست تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہمارے خاندان، ہمارے افراد کے ساتھ ہے، کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. وہ بہت ہی غیر انسانی ہے. بے شک آپ کہیں کہ ہم مار پیٹ نہیں کرتے، ہم تو بہت پیار سے رکھتے ہیں، پھر بھی یہ غیر انسانی ہے. کیونکہ بالکل بچے کی جذباتی اور جو اس کی ایک برابری کی سطح پہ ایک رہنے کا ایک جو اصول ہے، اس کی محبت، شفقت جو والدین اس کو دینے تھے، اپنے بہن بھائیوں میں سے جو اس کو ملنی تھی، اپنے گھریلو ماحول سے، ہم نے اس سے چھینا ہے. یہ کام بھی غلط ہے. اور دوسرا پھر ان کے ساتھ کسی قسم کا جو استحصال ہے وہ تو ہے ہی غیر قانونی. تو لیکن پھر بھی یہ واقعات ہوتے ہیں، ملک کے ہر کونے میں ہو رہے ہوتے ہیں. خدارا یہ بند کر دیں. میرا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میں بہت تکلیف میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی ہمارے یہاں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو مزدوری پہ لگا دیا جاتا ہے، جو درست نہیں. تکلیف کی تو سب سے بڑی بات بشرا یہ ہے کہ ہم خود پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے. میں تو جب کسی اور بچے کو دیکھتی ہوں تو مجھے میرے نظروں کے سامنے میرے اپنے بچے آ جاتے ہیں. تو اگر ہر کوئی اپنے آپ کو یہ کوشچن کرے کہ اگر آپ کسی اور کے بچے کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو بادل نخواستہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ کے بچوں کو مطلب کسی کے پاس کیا گارنٹی ہے. تو دوسرا یہ کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ ہمارے انسانی رویے کس حد تک گر چکے ہیں. ابھی یہ جو زہرا شاہ کا کیس آیا تھا، دل وہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا نا ایمان اٹھ جاتا ہے انسانیت پر سے کہ یہ مطلب آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک بچے کے ساتھ یہ. تو اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ دیکھیں ہمارے اوور آل جو رویے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے اوور آل رویے اس میں بہت پرابلم ہے. اس میں وہ چیزیں نہیں ہے. اور سب سے بڑی پرابلم یہ کہ ہم غلطی کو غلطی نہیں کہتے، ہم پرابلم کو پرابلم نہیں کہتے، اور جب آپ اس کو پرابلم کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے پھر اس کو آپ فکس کیسے کریں گے. آپ نے ہراسمنٹ پہ بات کی. ہمارے لوگ تو ہم تو آج تک ڈینائل میں تھے. ہم نے کہا ہمارے ملک میں ہمارے اداروں میں کہاں پہ ہراسمنٹ ہے. لیکن جب کچھ ایسے کیسز آئے اور یہ اسمارٹ فون کے کمالات ہیں اور یہ سوشل میڈیا کے، کہ اگر یہ کیسز نہ آتے سوشل میڈیا پہ اور یہ سوشل میڈیا پہ پلس اسمارٹ فون پہ لوگ ویڈیوز نہ بناتے تو نہیں پتا چلتا. تو یہ تھوڑا سا آیا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب لا بنا ہے تو میں سمجھتی ہوں پاکستان میں یہ ایک قانون ایسا ہے کہ اس پہ جس طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے وہ بہترین ہے. جو امبرڈس پرسن ہے ہمارے ہر صوبے کے، ایون ہمارے صوبے جیسے صوبے میں نارملی ایک اسٹگما ہے اس ایشو پہ بات کرنا. رفشندہ سے جب ہماری ٹاک ہوئی تھی، رفشندہ ناز صاحبہ نے کتنی تفصیل سے بتایا تھا، اور وہ اتنی کمیٹڈ ہے کہ جو سسٹم وہ اسٹیبلش کر رہی ہے، آئی وش کہ پہلے وہ اس کو ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے چلائیں گی، لیکن ان کے بعد جو بھی اس بندہ آئے گا ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ بندہ بڑا اچھا سسٹم بنا دیتا ہے، لیکن اگلا آنے والا اس کو آگے کیسے لے کے چلے گا یا اس کو بند کر دے گا، یہ خوف ہمیں رہتا ہے حکومتی اداروں میں. لیکن وہ کیونکہ وہ ہر گاؤں میں ہر ادارے میں وہ کمیٹی بنا رہی ہے تاکہ عورت کو بہت زیادہ دور نہ آنا پڑے، بلکہ وہ اس کو نزدیک اپنا یہ مسئلہ جا کے وہ حل کرے. جو اپنے ڈومیسٹک وائلنس کی ہم نے یہ جو لیبر ہے، ہم ہر جگہ ویسٹ کی مثال دیتے ہیں.
हम यहाँ वेस्ट की मिसाल क्यों नहीं देते? वहाँ पे लोग हमसे ज्यादा बिजी हैं, लोगों के काम हमसे ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे मेड का कल्चर नहीं है, वहाँ पे छोटे मतलब वहाँ पे घर में कामों के लिए बंदा रखने की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए फिर वो, हाँ, वो सारी जिम्मेदारी हमारी ये होगा कि आप खुद घर में फारिग बैठे होंगे, लेकिन आपने एक बच्चा रखा होगा, उससे आप 1000 काम भी लेंगे, तो थोड़ा सा इंसानियत जो हम दूसरों को दर्स देते हैं वो थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, और तभी ये चीजें खत्म होंगी। अच्छा, इसमें एक लाइबिलिटी पेरेंट्स की भी आती है। अब एक ऐसा इशू है कि इसमें मुझे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन हर बहुत सारे मसाइल ऐसे ना कि जो जुड़े हुए हैं। देखें, आपके अपने घराने की तादाद इतनी ही हमें रखनी चाहिए जितने हम बच्चे पाल सकते हैं, क्योंकि हम किसी और को अपना बच्चा क्यों दें? क्योंकि मैं समझती हूँ कि अपने पेरेंट्स से ज्यादा, आपने खुद कहा, अपने पेरेंट्स से ज्यादा कोई अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता, ये बात नहीं है। तो अगर जॉब देनी है तो माँ बाप को दें, और फिर माँ बाप को भी थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए कि जी आप बच्चे भी इतने रखें, आप अपनी फैमिली भी इतनी रखें कि अपने रिसोर्स को देखें। अभी मतलब आप जब घर से निकलते हैं, ये जो मैं आपका अगला मेरा क्वेश्चन आपसे कोविड का होगा कि ये जो नए हालात बने हैं, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, समझ नहीं आती कि हम क्या करेंगे, लेकिन उसमें हमारी काम तो हमने करना है, बैठना तो हमने नहीं आराम से, लेकिन चैलेंज है। लेकिन जिस तरह अभी मैं बाहर गई थी, तो अपने बाहर जाने पे शर्म महसूस होता है, क्योंकि हर जगह इतने बच्चे, इतनी खवातीन निकले हैं, और फिर बंदा यही क्वेश्चन करता है कि छोटे छोटे बच्चे जो मुश्किल 3-4 साल के बच्चे होंगे, वो खड़े होंगे इशारों पे, वो भीख मांगते हैं। तो सही बात है, लोगों का रोजगार खराब हुआ है, बहुत बुरा हाल है मुल्क में, लेकिन ये जो बच्चे हैं, मैं कहते हैं अच्छा अब इन बच्चों को ये मतलब इनके माँ बाप किधर है कि जो ये बच्चे रुल रहे हैं? क्योंकि वही यहाँ पे फिर हमारा माशरा कितना गैर महफूज है, और फिर ये बच्चे, तो फिर में 1000 ख्याल आते हैं कि इनको क्या फेस करना पड़ेगा, और फिर ये बनते क्या है इन बच्चों के साथ जब इस तरह के रवैये होते हैं। अब जोहरा शाह का केस इंटरनेट पे आया तो हम लोगों को पता चला, आपकी जो बहुत सारे रिमोट एरियाज है वहाँ पे तो पता ही नहीं चलता, रिपोर्ट नहीं होती, हमारा थाने का कल्चर नहीं है कि लोग उसके पास जाए और रिपोर्ट दर्ज कराए। बहुत सारे हमारे हादसा जो है वो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। लेकिन एक उम्मीद ये है, आप जैसे लोगों की सूरत में ये उम्मीद है कि चलो आप हैं, इस तरह बहुत सारी और ख्वातीन हैं, बहुत सारे मर्द भी हैं, बहुत सारी यंग जो कैडर है वो भी अब आ रहा है कि वो मशले राह है इन लोगों की रहनुमाई करने के लिए, और अपने नाम का जो चराग है कम से कम वो तो जलाएंगे, वो जल रहे हैं। तो अल्लाह करे कि इससे रोशनी फैले। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि बिफोर इसके कि हम इसको कंक्लूड करें, कि ये इस वक्त क्या चैलेंजेस है, आपको क्या लग रहा है, ये जो लॉकडाउन है, ये जो कोरोना है, इस वबा के उसमें आप क्या पर्सनली और आप प्रोफेशनली क्या देख रही हैं, आप कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगी अपने काम को इस हवाले से? शायद आपने बहुत अच्छे से इन तबकात की मसाइल की तर्जुमानी की है, और अगर सिर्फ कोविड के हवाले से मैं देखूं तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि बहुत सारे लोग जो कि गैर रस्मी शोबे से हैं, जिनका खुद बाकायदा बहुत रोज़गार का वसीला ऐसा नहीं है, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जिसमें हमारी वो ख़वातीन जो घरेलू मुलाजमा थी। आपको याद होगा कि जून मार्च में शुरू हुआ, बहुत सारे लोगों ने उन्हें काम पर आने से मना कर दिया। अब ये वो तबका है जिसकी ना कोई पेंशन है, ठीक है, घरेलू मुलाजमीन की तो कोई इलाज मुआवजे के लिए कोई इंतजाम मौजूद नहीं है, उनको तो महीने के बाद 2000, 4000, 6000 रुपया मिल जाता होगा, तो उसी से उनका रोजगार चलता है। या फिर यह है कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी सोसाइटी में जो समझते हैं कि चैरिटी और खैरात वगैरह देने से जरा उनकी नेकियों में इजाफा हो जाता है, तो वो उनके लिए वसीला बन जाता है। लेकिन बात यह है कि एक तो इस तबके का बहुत इस्तेसाल हुआ, जाहिर है फौरी तौर पर क्या इंतजाम हो सकते थे। हुकूमत ने कहा कि हाँ ठीक है, राशन और इंसाफ कार्ड और कुछ जो एक 12,000 रुपए की स्कीम जो है वो इनिशिएट की गई। तो हमने अब अपने तौर पर, चूंकि हम लोग भी वर्क फ्रॉम होम करना शुरू हो गए थे, तो हमारे स्टाफ ने, हमारे वॉलंटियर्स ने इन खवातीन को जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे फौरी तौर पर जो ये समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमें थी इनके अंदर रजिस्टर करवाना शुरू कर दिया, और टेलीफोनिकली राब्ते करके लिस्टें बनाई और इनको मोबिलाइज करके अवेयर करके इनको रजिस्टर कराना शुरू कर दिया। लेकिन फॉलोअप के बाद भी हमें पता चला है कि को सबको नहीं मिल सका, इसलिए कि शायद हुकूमत की नज़र में गुर्बत की कोई और तारीफ है। और मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों को बेशक वो काम भी करते हैं, लेकिन अगर वो पेंशनेबल जॉब नहीं है और उनको कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं है, उनके इलाज मुआवजे के लिए भी कोई फ्री सहूलियात नहीं है,
بچوں کی فیسیں بھی ان کو خود بھرنی پڑتی ہیں. تو اس طرح کے جو طبقات ہیں وہ ولنریبل ہوتے ہیں, اور کسی بھی حادثے کی صورت میں یا کسی اس طرح کے ڈیزاسٹر کی صورت میں یا پینڈیمک کی صورت میں وہ بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں. تو ان سارے طبقات کو حکومت کو چاہیے کہ وہ نظر ثانی کرے اپنی غربت کی لکیر کی, کہ وہ ان لوگوں کو تحفظ کیسے فراہم کر سکتے ہیں اور سماجی تحفظ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ لگائیں تاکہ ان کو تحفظ. دوسرا طبقہ تھا وہ ہوم بیسڈ ورکرز ہیں, وہ خواتین جو گھر میں بیٹھ کے یا تو سیلف امپلائڈ ہیں یا پھر وہ ٹھیکے پہ کام کرتی ہیں. پنجاب میں یہ بہت بڑا کلچر ہے, ہر بڑے شہر میں ہوم بیسڈ ورکرز کی بہت بڑی تعداد ہے. ان کی کاؤنٹنگ نہیں ہے, لیکن دے آر ان ملینز. آئی ایم شیور کہ وہ گھر کے چار دیواری میں بیٹھ کے چھوٹا چھوٹا مارکیٹ کے لیے کام کرتی ہیں اور کوئی ٹھیکیدار آ کے پیسے دے جاتا ہے اور کام لے جاتا ہے. یہ ان کا ایک پورا چین ہے کام کا. یہ طبقہ بہت زیادہ متاثر ہوا کیونکہ باہر فیکٹری نے کام دینا بند کر دیا اور گھر میں عورت کے پاس اور نہ تو کوئی اسکل ہے نہ ہی اس کو ایکسپوجر ہے مارکیٹ کا, کیونکہ اس نے چار دیواری کے باہر تو کام کیا نہیں کبھی جا کے. وہ سب سے زیادہ وہ بھی طبقہ متاثر ہوا. اسی طرح سے جو دہاڑی دار ڈیلی ویجرز ہیں, میں ان مزدور بھائیوں کے ساتھ بھی اپنی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتی ہوں, اور افسوس ہے اس بات کا کہ اس سارے پینڈیمک کے نتیجے میں ان کا بھی بہت معاشی نقصان ہوا ہے اور ان کا کام جو ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے. اسی طرح جو بہت زیادہ اسکل والے لوگ ہیں, لیکن ظاہر ہے اپنی اسکل اور اپنے ہنر کی بنیاد کے اوپر آپ کو ایک مارکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں حکومت کا جو فرض بنتا ہے پہلا وہ یہی ہے کہ وہ سماجی تحفظ کی زیادہ سے زیادہ اسکیمیں انیشیٹ کریں. اور میں اس بات سے یہ کہوں گی کہ آپ اگر اس طرح کے طبقات کے لوگوں کو 30,000 روپے مہینہ دے دیں تو ان کا جو سائیکل ہے گھر کا وہ یا ان کے جو اخراجات کا ایک سائیکل ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا, اور آپ کی معیشت کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, کیونکہ بہرحال اس پیسے نے کہیں نہ کہیں خرچ ہونا ہے. اور وہ اسینشلز ہیں جو گھر کی روزی, جو روٹی ہے, گھر کی کھانے پینے کی اشیاء ہیں, اسی راشن کے ارد گرد جو ہے وہ 30,000 جو ہے وہ خرچ ہونا ہے. پھل آئے گا, سبزی آئے گی, اس طرح سے وہ ایک پورا اس محنت کش طبقات کا ایک سائیکل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, جس سے ان کی اپنی مشکلات بھی کم ہوں گی اور حکومت بھی مطمئن ہوگی کہ وہ ایسے سیکٹرز کو اوپن کرے. سارے سیکٹرز اوپن نہ کیے جائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگیاں بھی محفوظ رہ سکیں. اب میں ایک اور آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں کہ ہم نے اپنے کام کو کیسے تبدیل کیا. ظاہر ہے اب ہم ایک دوسرے سے ملاقات یا سیمینارز یا بڑی میٹنگز نہیں کر سکتے تھے, تو ہم نے فوری طور پر ان لوگوں کو آن لائن پلیٹ فارمز مہیا کرنے شروع کر دیے. اور سب سے پہلا قدم جو میں نے اٹھایا وہ یہی تھا کہ ہم نے جو ہماری ممبرس خواتین ہیں ان کو واٹس ایپ کے ذریعے اپنے گروپس بنائے اور ان کو کنیکٹ کیا. اس میں یوتھ بھی شامل ہیں, اس میں پروفیشنلز بھی شامل ہیں, محنت کش طبقات کی خواتین بھی شامل ہیں, اور ہم آن لائن ہی ان کے ساتھ میں اب تقریباً ہر ہفتے میں ایک میٹنگ ضرور ہماری ہوتی ہے جس میں 50-60 خواتین جو ہیں وہ اس لنک پر آتی ہیں اور وہاں سے اپنے مسائل پہ بات کرتی ہیں. ہماری طرف سے بھی جو اویئرنیس کی بات ہونی ہے یا جو اس وقت میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے اس بیماری کو لے کر کے, اس میں ہمارے حفاظتی اقدامات کیا ہونے چاہیے گھر کے اندر بھی اور گھر سے جب ہم باہر نکلیں تو کیا کرنے ہیں, تو وہ مسلسل ہم فیڈ ان کر رہے ہیں اور ہر ہفتے ہم لوگ اپنا اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی بات چیت کر رہے ہیں. اس میں سائیکالوجسٹ کو بلاتی ہوں میں, وائلنس پہ بات ہو رہی ہے. اور پچھلا تو آپ کو بہت مزے کی بات بتاؤں کہ ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ اتنی سنجیدہ باتیں ہم کرتے چلے جا رہے ہیں, تو میں نے لاسٹ ٹائم ایک جو سیشن تھا اس کا ٹاپک رکھتی ہے لیٹس لاف, آؤ ہنسے. اور لٹرلی 2 گھنٹے تو کم ہی پڑ گئے. ہماری بہت بڑی تعداد نے آ کر کے جوک سنائے اور فن کیا اور کوئی گانے سنا رہا ہے اور کوئی, تو ہم نے کہا کہ ہم گھروں میں بھی ظاہر ہے سارا دن کام کرتی ہیں خواتین. اب تو ڈبل ذمہ داری ہوگی کہ جو خواتین پہلے آفس جا کے کام کرتی تھی 8 گھنٹے, وہ 8 گھنٹے گھر کے اندر ہی آ گئے ہیں. میں خود اس کا حصہ ہوں کہ میں کام بھی کرتی ہوں. میں اپنے کام سے ذرا سی بریک لیتی ہوں تو فوراً کچن میں رش کرتی ہوں کہ چاچی مجھے تو کھانا بھی بنانا ہے. تو وہ دوہری ذمہ داریاں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا بہت تھکا بھی دیتی ہیں. تو ایسے میں وہ جو ایک فن اور ایک انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ بہت مزہ کیا ہم سب لوگوں نے اور بہت خوب کھلکھلا کر ہنسے اور مزہ کیا. تو اس طرح سے ہم نے اپنی کنیکٹیوٹی جو ہے اپنی کمیونٹیز کے ساتھ اپنی عورتوں کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہے. مجھے اندازہ ہے بعض اوقات عورتوں کو یہ بھی مشکل ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ صحیح نہیں آ رہا, آواز ٹھیک نہیں آ رہی, یا یہ ہے کہ
وہ پیکج جو کرانا ہے کبھی کبھی وہ بھی ترجیحی بنیادیں پہ ذرا ڈاؤن ہی چلا جاتا ہے کہ گھر کے اور کاموں میں پیسہ لگنا ہے، اس کے لیے نہیں لگنا. لیکن وہ ہم نے ساری ورکنگ کر لی ہے، ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ 20 یا 30 روپے لگتے ہیں ایک سیشن اٹینڈ کرنے میں خاتون کے، جو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا اور ہمارا رشتہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ 20 یا 30 روپے خرچ کرتی ہیں اور ہمارا سیشن اٹینڈ کرتی ہیں اور بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ بھی اٹھاتی ہیں اس گفتگو کا. اور ہم مسلسل ان سے یہی کہہ رہے ہیں اپنی حفاظت کیسے کورونا کے دنوں میں کرنی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو اور خاندانوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے. ساتھ ساتھ میں اگر آپ کا روزگار ہے اور آپ کو باہر نکلنا ہی پڑتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو پورے کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے. رش میں نہیں جانا، شاپنگ کے لیے خام خواہ نہیں جانا ہے، بچوں کو لے کر مت جاؤ، خود جاؤ صرف اگر کام کرنے کے لیے تو وہ بھی سوچ سمجھ کے لسٹ بنا کے جاؤ تاکہ آپ ایک ہی بار میں ساری اپنی شاپنگ کر کے یا جو ضروری چیزیں وہ لے کر آ جاؤ. تو اس طرح سے ہے. میں یہ سمجھتی ہوں یہ سماجی تنظیمیں بھی یہ بہت اویئرنیس بھی پھیلا رہی ہے، حکومتی سطح سے بھی بہت اویئرنیس ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن حکومت کو کچھ تھوڑے سے اقدامات اس طرح کے کرنے چاہیے جو ہمارے ولنریبل طبقات ہیں، جو اس طرح کا جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہمارے محنت کش لوگ ہیں، خواتین ہیں، ان کی جو ولنریبلٹی ہے اور جو ان کی پاورٹی کا ایک عنصر ہے اس کو بہت سنجیدگی سے لیں اور سماجی تحفظ کے اقدامات جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر کریں تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ محفوظ ہو سکیں. اور میں اس بات کو پھر دہرا دوں کہ اگر ہماری ریاست یا ہماری حکومت اس طرح کے طبقات کو 30,000 روپے مہینہ 30,000 پر منتھ دینا شروع کر دے تو اور باقی دیگر اخراجات کم کر لیتے ہیں تو ہمارے یہ طبقات جو ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں گے اور بہت زیادہ باہر آنا اور پھر خطرے کو مول لے کر اپنی زندگی کو، آپ کو پتہ ہے سمجھیں کہ پیسہ کمانا اب جان ہتھیلی پہ لے کر روزانہ نکلتے ہیں لوگ اور واپس آتے ہیں. تو اس بیماری سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں کی بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، حکومت کو بھی اور ہمارے عوام کو بھی، اور ادھر ادھر کی اور باتیں نہ سنیں. یہ بیماری آ چکی ہوئی ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے گھبرا بھی لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے حفاظتی بندوبست کرنا بہت ضروری ہے. بالکل، تھینک یو بشرا، آپ نے بڑا خوبصورت سم اپ کیا اپنے وہ اس بات کا. لیکن جو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان حالات میں بھی آپ رکی نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی ٹرانسفارم کر رہی ہیں، اپنے کام کو بھی ٹرانسفارم کر رہی ہیں، اور جو انٹرنیٹ ہے یا جو بھی وسیلہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو آپ یوز کر کے آپ اپنی خواتین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ بہت سیریس بات کرنے کے دوران بھی مجھے لگا کہ مجھے ان کے ساتھ مجھے گپ شپ کرنی چاہیے. بہت اہم آپ نے یہ بات کی کیونکہ اسٹریس جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں ہے اور ناٹ نیسیسرلی کہ وہ اسٹریس نظر آئے. بہت ساری جگہوں میں وہ اسٹریس اس طرح سے نظر بھی نہیں آتا لیکن اسٹریس ہوتا ہے. تو اگر آپ ان سے بات بھی کرتی ہے، آپ ان کے ساتھ کنیکٹ بھی ہوتی ہے تو میرے خیال میں ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے. جو آپ نے بات کہی میں بھی اس کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت حکومت جب تک یہ حالات مزید ایسے چلتے ہیں تو کوئی ایسا کرائٹیریا بنا دیں اور آپ جیسے اداروں کی مدد سے ان لوگوں کو رجسٹر کرائے تاکہ ویریفیکیشن ہو جائے کہ حقدار کون ہے اور ایک کرائٹیریا بنے اس کے مطابق پھر ان کے لیے اگر وہ 30,000 جس طرح ایک احساس پروگرام ہے اس میں وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو ڈیلی ویجرز ہیں اور پھر خصوصی طور پر خواتین، میں بھی اپنے کام کے ساتھ ساتھ اکثر لکھتی ہوں. پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل اسی پہ لکھا کہ دیکھیں جو مزدور طبقہ ہے وہ، لیکن اس مزدور طبقے میں خواتین جو ہیں اس کو بھی مد نظر رکھیں اور ان خواتین کو بھی ملنا چاہیے کیونکہ بہت ساری ان خواتین کی بھی جابس گئی ہیں. اب پنجاب میں بھی خواتین ایگریکلچر میں ڈیلی ویجز پہ کام کرتی ہیں، سیالکوٹ جیسے علاقوں میں، مطلب پورے پاکستان میں ہر جگہ کی اپنی ایک مختلف منفرد وہ ہے، لیکن ہر خاتون کا اپنا ایک کام ہے جو کہ وہ لیبر کے شعبے میں آتا تھا جس میں بہت سارا ان ریکگنائزڈ ہے، وہ ہمارے اور مسئلے ہیں. لیکن ابھی حکومت کم سے کم یہ کرے کہ ان لوگوں کو کوئی 30,000 روپے جتنا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اماؤنٹ جو آپ نے بتائی ہے باقی اس میں ایک ان کا جو چھوٹا گھرانہ ہے ان کی بیسک نیڈز جو ہیں وہ کم سے کم پوری ہو سکتی ہیں. میں آپ کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے، جو سلسلہ ہے، جو دوستی ہے، جو رشتہ ہے، جو پیار ہے وہ ہمیشہ سے تھا. آج اور بھی مطلب دیکھیں آپ جتنی بات کرتی ہیں آپ اور مضبوط ہوتا ہے. تو یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ ایک پروگرام نہیں ہے بلکہ انیشیلی ہمارے جتنے پروگرامز تھے یہ ہم اس لیے ایک گھنٹے کا ایک بندے کے ساتھ ہم کرتے تھے کہ آگے جو ہمارے پروگرامز ہیں اب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس بندے کی کہاں پہ اسپیشلائزیشن ہے، ان کو کہاں پہ ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ ایشوز جو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو ہم نے یہیں پہ چھوڑنا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگلی ڈیبیٹ ہم آپ کے ساتھ اسی پہ رکھیں کہ جو محنت کش خواتین ہیں ان کے لیے لاز کون کون سے ہیں، ان کے لیے ادارے کون کون سے ہیں
اور ہم ایک دو اور خواتین کو آپ کی ریکمنڈیشن کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ لیں اور ہم اس پہ بات کریں تاکہ ہم اس چیز کو کسی جگہ پہ پہنچائیں اس بات کو، کیونکہ ہم آپ بھی اس بات کے قائل ہے، ہم ہمیشہ نہیں کہتے کہ آپ ایک چیز کو ایک نقطے سے پکڑ لیں پھر چھوڑ دیں. ہم چاہتے ہیں اس کو ایک جگہ تک لے جائیں، پہلے پھر کسی اور کو ہینڈ اوور کر دیں، وہ سنبھالے وہاں سے، لیکن ایشوز کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اس پہ ایڈوکسی کرنی ہے، اس پہ بات کرنی ہے اور اس کا کوئی ٹینجیبل جو ہے وہ نکال کے لے کے آنا ہے. میں یہاں پہ بتا دوں ہماری بہت ساری دوست صاحبان ہمیں دیکھ رہی ہیں، سدرا ہمارے ساتھ ہے، خورشید ہمارے ساتھ ہے، بہت سارے اور یہ فرحت زرین صاحبہ ہے، فرحت آصف ہے، بہت سارے مرد لوگ بھی ہیں. ان سب کا بہت بہت شکریہ. میں سب کے نام نہیں لے سکتی کیونکہ پھر ٹائم ہمارے پاس کم پڑ جائے گا، لیکن میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جو سب کے کامنٹس ہیں وہ یہ کہ وہ آپ کے کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور میں اسی پہ مجھے خوشی ہو رہی ہے. جس دن سے ہم نے یہ سیریز آف کنورسیشن شروع کیا ہے، دو چیزیں مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں. آپ نے خود کہا نا کہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، مجھے اس بات سے ایک جو موٹیویشن مجھے مل رہی ہے وہ یہ ہے، ایک تو پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے آپ جیسے لوگوں کو، ہم سب میں، لیکن مجھے آپ لوگوں سے مل رہی ہے. خورشید سے بات کی، خورشید نے کہا میں نے کیوں کبھی گھبراتی، میں ہمیشہ پر امید رہتی ہوں. آپ کہتی ہیں میں تو کبھی گھبراتی نہیں ہوں، میں تو گھبراتے ہم ہیں لیکن اس طرح سے نہیں گھبراتے کہ ہم جذبہ ہار دیں، اس طرح سے نہیں گھبراتے. اگر ہم گھبراتے بھی ہیں تو اس لیے گھبراتے ہیں کیونکہ اب کریں کیا، اس طرح کا گھبرانا ہمارا ہوتا ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں. تو مجھے بڑی پازیٹیوٹی ملتی ہے اور میں چاہتی ہوں جتنے لوگ سنتے ہیں ان کو یہ پازیٹیوٹی جائے کہ جو بھی ہے زندگی قیمتی ہے، اپنی اسٹرگل قیمتی ہے. اور پھر بشرا نے ایک مزید بہترین بات درمیان میں کی کہ بس آپ کچھ کرتے رہیں، آپ بس چلتے رہیں ایک راستے، پروسیس کا حصہ بنے رہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ پروسیس کا حصہ رہیں. پروسیس میں آپ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ اس کا آؤٹ پٹ جو رزلٹ ہے وہ ضرور نکل کے آئے گا. تو انشاءاللہ بشرا آپ کے ساتھ ناتا جڑا رہے گا، بات چیت ہوتی رہے گی. ویمن وائسز کا پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے. آپ جو محنت کش طبقہ ہے جو بھی ہے ان کی ایشوز پہ آپ بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آ سکتی ہیں. ایون اس پلیٹ فارم کو ہم یوز کر سکتے ہیں کسی بھی شکل میں. ہم یہ ایشوز کیسے اٹھائیں، کیسے لوگوں کے ساتھ بات کریں، وہ ہم کرتے رہیں گے. میں اس امید کے ساتھ کہ آپ کا کام جو ہے انشاءاللہ جاری رہے گا، پھلے گا، پھولے گا، اور اللہ آپ کو صحت دے، خوشیاں دے. آپ کے پاس کچھ آخری 2-3 الفاظ جو بھی آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں وہ کہیں کہ آپ کے دوست بھی ہیں یہاں پہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کریں اور پھر اس کے بعد ہم اپنا پروگرام کنکلوڈ کر دیں گے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے مجھ سے میرے بارے میں کچھ کامنٹس بھی یہاں پہ لکھے ہیں. سدرا کا کامنٹ بہت پرومیننٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ سدرا. آپ ہمارے کام میں ہمیشہ بہت نمایاں کنٹریبیوشنس ہیں آپ کی قیادت اور رہنمائی میں ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے. شاد کا نام ہی اتنا خوبصورت اور اتنا پازیٹیو ہے جس کا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ خوش رہیں اور آباد رہیں. تو آپ کے نام سے جناب یہ پلیٹ فارم آباد ہے. یہ عورتوں کا جو چھوٹی سی ہماری بستی ہے جو جن کو کہتے ہیں کہ یہ عورتیں لیڈر ہیں، تو ہماری چھوٹی سی ایک بستی ہے. آپ بھی اس کی ایک رہنما ہیں، لیڈر ہیں، اور ہمیشہ بہت انرجیٹک اور بہت پازیٹیو آپ کے انیشیٹیوز رہے ہیں جس پہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور مجھے بڑی آنر اور میری عزت بڑھی ہے آپ کے پروگرام میں آ کر. تو میری طرف سے آپ کے بہت سی نیک تمنائیں پنجاب سے آ رہی ہیں، لاہور سے آ رہی ہیں، تاکہ آپ کا کام اور آپ ایسی ایسی خواتین کو سامنے لے کر آئیں. میں آپ کا پچھلے دن میں پروگرام بھی دیکھ رہی تھی جہاں کائنات اور کلثوم اپنی باتیں بتا رہے تھے، شاعری اور کتابیں لکھتے ہوئے جو ان کو چیلنجز آئے. اور میں یقین کیجئے کہ پوری طرح سے ایک سرشار تھی کہ کس چھوٹے چھوٹے قدموں سے بیبی سٹیپس لے کے اپنے راستے بناتے بناتے انہوں نے دیکھے کہاں تک اپنے آپ کو لے کر آئے ہیں کہ آج وہ پوری دنیا کے سامنے اپنا پیغام، اپنی بات، اپنے دل کی بات، اپنے چیلنجز، اپنے دکھ سکھ سارا کچھ شیئر کرنے کے قابل ہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. تو شاد آپ بھی شاد رہیں، آباد رہیں، اور ساری عورتیں اور سارے انسان شاد رہیں. یہی ہماری ویژن ہے، یہی ہماری منزل ہے، اور ہم اس کے لیے تگ و دو کرتے رہیں گے. تھینک یو بشرا. خوش رہیں، آباد رہیں، اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.